بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بعض بچوں کے والدین بہت ہی بڑی عمر کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بوڑھی عورت جس نے ایک بچے کو جنم دیا وہ ایک ہندوستانی عورت تھی۔ اس عورت کی عمر 70 سال کی تھی جب اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن ہماری آج کی کہانی اس کے بارے میں نہیں بلکہ ایک مکمل طور پر مختلف عورت کے بارے میں ہے، جو کہ ایک بڑی ہی زبردست ماں تھی، لیکن 66 سال کی عمر میں بچی کو جنم دینے کے بعد اس کو کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ ماں ان تمام لوگوں کے ساتھ لڑی جو کہ یہ کہتے رہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ ایڈریانا ایکسکو نے اپنی زندگی کے بڑھاپے میں ایک بچی کو جنم دیا۔ ایڈریانا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اکیلے اور تنہائی میں ہی گزارا، لیکن کئی عورتوں کی طرح اس کی بھی ہمیشہ سے ہی اولاد کی خواہش تھی۔ ایڈریانا کی زندگی میں ہر طرح کی خوشی موجود تھی، لیکن ماں بننے کی خوشی سے اس کی زندگی مکمل طور پر محروم تھی۔ سال گزرتے گئے اور اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن پائے گی، لیکن ایک دن جب اس کی عمر 65 سال ہو چکی تھی تو اس کو یہ خبر ملی کہ قسمت نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں اس کو بتایا گیا کہ اس کا جسم کسی بھی طرح اس پریگننسی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور پریگننسی کے دوران اس کو سینکڑوں لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس بچے کو گرا دینا چاہیے۔ دوستوں، رشتہ داروں سے لے کر ہر ان لوگوں تک جن کو ایڈریانا تھوڑا بہت بھی جانتی تھی، ان نے بھی اس کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ تمہیں اس بچی کو اپنی زندگی کی خاطر گرا دینا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی گئی کہ ایڈریانا نہ تو اس بچی کو گرانا چاہتی ہے اور نہ ہی اس بارے میں ذرہ برابر سوچنا بھی چاہتی ہے۔ اس نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ وہ ہر حال میں اس بچی کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اور بے شک آپ کتنا ہی میرا دل توڑنے کی کوشش کریں میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گی۔ 2005 میں آخر اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ایڈریانا نے اس بچی کو بغیر کسی پیچیدگی کے جنم دیا، اور یہ لڑکی مکمل طور پر صحت مند بھی تھی۔ اس واقعے نے اس کو زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو کوئی بھی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، اور اب اس کو اپنی بچی کو اپنے بل پر ہی پالنا تھا۔ اپنے لیے اور اپنی بچی کے لیے کھانا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایڈریانا کے پاس اب ماں سوائے اس عمر میں نوکری کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شاید کوئی جوان لڑکی بھی اس طرح کا دباؤ اور پریشانی برداشت نہ کر پائے، لیکن ایڈریانا نے کبھی بھی ہار نہ مانی اور اس کو کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی پچھتاوا نہ ہوا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی بچی کو وہ تمام تر توجہ تب بھی دی جب اس کے پاس نوکری کی وجہ سے تھوڑا سا بھی فارغ وقت نہیں ہوتا تھا۔ یہ لڑکی خوشی خوشی بڑی ہو رہی تھی اور اسے ایک بار بھی اس بات پر شک نہ ہوا کہ اس کی ماں باقی ماؤں سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ لیکن پھر اس کے اسکول کے دوستوں نے اس سے اس کی دادی اماں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، جو کہ اس کو روزانہ پک کرنے آیا کرتی تھیں۔ سچائی یہی تھی کہ یہ بات ناقابل یقین نہیں تھی کہ ہر کسی نے اس کو اس کی دادی سمجھا، کیونکہ اس کے جسم پر موجود جھریاں اور چال ڈھال سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ کتنی بوڑھی ہے۔ ہر کسی کو ہی اس لڑکی کی بوڑھی ماں کا سن کر حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن اس بچی کو کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ اپنی ماں کو بہت پسند کرتی تھی، اور اس وجہ سے وہ باقی تمام بچوں کی طرح بڑی ہوتی گئی۔ اس کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی، اور کچھ ایسا ہی اسکول میں بھی تھا۔ ہر کسی کو ہی بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اس کی دادی ہے۔ اچھی بات ابھی تک یہ تھی کہ ہر کوئی ایڈریانا کو سمجھ رہا تھا اور کبھی بھی اس کی بیٹی کو اس کی بوڑھی ماں کی وجہ سے کسی نے تنگ نہیں کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلوز نے اس بات کی ہمیشہ تعریف کی کہ اس کی ماں اس بڑھاپے میں بھی کتنی ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی بچی کے اسکول کے معاملات میں لگی رہتی تھی، اور ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان موجود عمر کا فرق کسی بھی طرح کسی مسئلے کا سبب نہیں بن رہا تھا۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی یہ بات سوچے کہ ایک ماں اور بیٹی کے درمیان 66 سال کی عمر کا فرق ایک بہت ہی بڑا فرق ہے، لیکن ان تصاویر کو دیکھ کر آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خوش تھیں۔ 75 سال کی عمر میں اس کو انٹرنیٹ اور دور حاضر کی کئی ایک نئی چیزوں کو سیکھنا پڑا، اور 80 سال کی عمر تک وہ نئی نسل کے ساتھ بآسانی گفتگو میں شامل ہو سکتی تھی۔ بے شک اس کو یہ سب کرنے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ایڈریانا کہتی ہے کہ یوں میں بھی ایک بار پھر سے جوانی محسوس کرتی ہوں۔ بعض اوقات میں کچھ چیزوں میں اتنی زیادہ دلچسپی لے لیتی ہوں کہ میں مکمل طور پر یہ بات بھول جاتی ہوں کہ میں آج اپنی عمر کی 9ویں دہائی میں ہوں۔ اس کی بیٹی کی پیدائش کو 15 سال ہو چکے ہیں، اور آج یہ بچی بہت خوبصورت اور اپنی عمر کے کئی بچوں سے زیادہ صحت مند بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی جوانی کا عکس لگتی ہے۔ اپنی جوانی کے وقت میں بھی اس بچی کو کسی بھی طرح اپنی بوڑھی ماں پر شرمندگی نہیں ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کی آج ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا دن دیکھ سکے، اس کے بعد وہ سکون سے زندگی گزار سکے گی۔ آج اس ماں کی عمر 81 سال ہے، اور امید ہے کہ نہ صرف وہ اپنی بیٹی کی شادی دیکھے بلکہ اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ بھی مل سکے۔
اس عورت نے جس مشکل سے اپنی بیٹی کو پالا اور جو تکالیف اس کو سہنی پڑی انہیں دیکھ کر یقیناً ہر کسی کی آنکھیں بھر آئیں۔ ناظرین محترم، اسٹیلا میلنڈیز نام کی اس عورت کے لیے یہ سال ابھی تک بڑا ہی مشکل اور سخت ثابت ہوا تھا۔ اس کا واحد دنیاوی سہارا یعنی اس کا شوہر بھی حال ہی میں فوت ہوا تھا، اور ابھی وہ اس کے غم سے ابھر نہیں پائی تھی کہ ایک جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور یوں اسٹیلا کو ایمرجنسی میں گاؤں سے اٹھا کر پاس کے شہر کے ہسپتال میں لایا گیا، اور وہاں آ کر ڈاکٹرز نے اس کو جو بتایا نہ صرف اس نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی بلکہ ساری دنیا کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ہسپتال والوں کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ 91 سال کی اس بوڑھی عورت کے پیٹ میں ایک بچہ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، 91 سالہ اسٹیلا اور اس کا شوہر مینوئل گونزالز ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ چلی کے ایک شہر لا بوکا میں رہتے تھے۔ ان کی شادی کو گزرے 74 سالوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش رہے، لیکن جنوری 2015 میں اسٹیلا کی زندگی الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی۔ سال کی ابتدا میں ہی جب ایک دن وہ صبح جاگی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مینوئل ابدی نیند سو چکا ہے۔ اس وقت ایمینوئل کی عمر 91 سال سے زیادہ تھی اور اس سے ایک ہی سال چھوٹی اسٹیلا کو اب زندگی کی سختیاں اکیلی جھیلنی تھیں۔ اب اسٹیلا بے حد پریشان تھی، اور چونکہ وہ 74 سال کی اپنی ساری شادی شدہ زندگی میں اولاد سے محروم رہے، اس لیے اسٹیلا کو اب یہ بھی دکھ تھا کہ اس کا شوہر اولاد کی خواہش لیے قبر میں دفن ہو چکا ہے اور اب اس کی باری ہے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے شوہر کی نشانی ابھی بھی اس کے پیٹ میں موجود ہے۔ ان دونوں نے اولاد کے لیے بہت انتظار کیا اور بہت علاج کرائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس بھی ڈاکٹر سے ان نے چیک کرایا اس نے انہیں جواب دے کر محض یہی کہا کہ اسٹیلا کبھی بھی ماں نہیں بن پائے گی اور وہ ساری زندگی بانجھ ہی رہے گی۔ اگرچہ ڈاکٹر یہ تو کہتے تھے کہ وہ ماں نہیں بن پائے گی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چل پایا کہ آخر وہ کیوں ماں نہیں بن پا رہی۔ اس کی بیماری کا راز 74 سال تک چھپا ہی رہا۔ اس کے شوہر کے موت کے بعد اسٹیلا کی زندگی غم اور پریشانیوں سے بھر گئی۔ اس کے سننے کی طاقت بھی اب رفتہ رفتہ ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کے جوڑ اکڑ جانے کی وجہ سے اس کے لیے چلنا بھی محال ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی اس کی آزمائش کی محض ابتدا تھی۔ ایک دن گھر جاتے ہوئے اسٹیلا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ اگرچہ اسے بہت چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن اس حادثے نے حادثات کا ایک چین ریئیکشن شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی اور اس کو ریکویسٹ کی کہ وہ اسے پاس ہی موجود ہسپتال تک لے جائے۔ اس کا دوست اس کو سینٹ اینٹونیو کے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسٹیلا کے پورے جسم کا ایکس رے کیا۔ 91 سال کی عمر میں ڈاکٹرز کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کسی بڑے زخم سے واپس ریکور نہیں کر پائے گی، لیکن ایکس رے کے دوران ہی ان ڈاکٹرز کو کچھ ایسا پتہ چلا جس نے وہاں موجود سارے ڈاکٹرز کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹرز کو تو ایکس رے رپورٹ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ 66 سال کی عمر میں اسٹیلا کو ایک بار کینسر ہوا تھا اور اب بھی ڈاکٹرز کو یہی لگا کہ اس کی بچہ دانی میں ایک اور ٹیومر ان کو ملا ہے، لیکن ڈاکٹرز کو دوسری چیز کے بارے میں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا ہے، اس لیے ان کو اسٹیلا کا دوبارہ ایکس رے کرنا پڑا۔ اس ایکس رے میں وہ نظر آیا جس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اسٹیلا کے پیٹ میں ایک بچہ موجود تھا، اور یہ بچہ پچھلے 60 سالوں سے اس کے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر اسٹیلا بھی حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اسٹیلا اور اس کا شوہر اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے تھے، مگر اس کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اس کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ جس تک یہ خبر پہنچی اس نے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ یقیناً آپ کو بھی یہ بات ناقابل یقین لگ رہی ہوگی، لیکن اس طرح کے بچے دنیا میں کئی عورتوں کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر سٹون بیبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ عورت کی بچہ دانی کے باہر بڑھنے لگتا ہے، اور یوں یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا جلد ہی علاج نہ کرایا جائے تو دونوں کی موت یقینی ہوتی ہے۔ عام حالات میں اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اصل حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ماں کا جسم ہی اس کو خشک کر کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اسٹیلا کے ساتھ ایسا نہ ہوا، کیونکہ سٹون بیبی عام کیسز کے برعکس اس کی بچہ دانی میں ہی بڑا ہو چکا تھا، اور اس کو اب آپریشن کر کے ہی نکالا جانا ممکن تھا۔ لیکن عرصہ دراز سے ڈاکٹرز اس کو کینسر سمجھتے رہے۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ ڈاکٹرز نے آپریشن کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور ادھر اسٹیلا نے بھی اس بچے کو باہر نکلوانے سے منع کر دیا۔ انہیں کہا کہ یہ ان کے خاوند کی آخری نشانی ہے اور وہ اپنی رہتی زندگی تک اس کو اپنے جسم میں ہی رکھیں گی۔ یہ جوڑا ساری عمر بچے کے لیے ہی ترستا رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بچہ اس کی کوکھ میں پل تو رہا ہے، لیکن اب وہ ایسی حالت میں جا چکا ہے کہ اس کی پیدائش کا ممکن ہونا تو دور، اس میں زندگی کی رمق بھی اب باقی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کو صحیح کر کے چیک نہ کیا، جس وجہ سے وہ عرصہ دراز اسے یہی کہتے رہے کہ اس کو کینسر ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا، اور اس کے پیٹ میں ایک سٹون بیبی موجود تھا جس کو اس کے جسم نے ختم نہیں کیا تھا۔
ڈاکٹرز کے مطابق یہ خود ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس وجہ سے ان کو اس پر کبھی شک بھی نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سٹون بیبی ہی ہو۔ اگرچہ اسٹیلا کو یہ سب ایک سانحے سے کم نہیں لگا، لیکن اس نے اس میں بھی ایک مثبت پہلو دیکھا، اور اب وہ بھی خود کو عام عورتوں سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے خود کو دوسری عورتوں سے کمتر سمجھتی تھی، لیکن اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ اس میں مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔